وقت قسط نمبر 20۔ سلطان منزل کا لان اس وقت ویران تھا۔ کوئی وقت تھا جب یہاں بیٹھ کر چائے پی جاتی تھی، باتیں کی جاتی تھی، لیکن اب نہ باتیں رہی نہ باتیں کرنے والے لوگ محل نما گھر میں رہ گئی تو بس ایک نحوست۔ اسی نحوست بھرے گھر کے لان میں اس وقت حسن سلطان اکیلا بیٹھا تھا جب مہرماں اور سفیر اسے اپنی جانب آتے دکھائی دیے۔ سفیر کے چہرے پہ غصہ تھا۔ تم اس 2 ٹکے کے پولیس والے سے ملنے کیوں گئے تھے؟ سفیر اس کے سر پہ کھڑا دھاڑا۔ حسن نے پرسکون نظروں سے اس کو دیکھا۔ میں اس سے ملنے نہیں گیا تھا، میں برونو کو واک پہ لے کر گیا تھا، وہ مجھے وہاں مل گیا اور ہم نے بات کر لی، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ بکو مت، وہ پہلے سے زیادہ تیز آواز میں دھاڑا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، اصل میں پتہ ہے کیا؟ اصل میں تمہاری غیرت ختم ہو گئی ہے، تم بے غیرت ہو گئے ہو حسن سلطان۔ وہ آدمی جس کے ساتھ تمہاری بہن بھاگ گئی، وہ آدمی جس کے صدمے سے تمہارا باپ مر گیا، تم اس آدمی کے ساتھ ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں، لعنت ہو تم پہ۔ اس کے منہ سے کف نکل رہا تھا، اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ حسن کا گلا دبا دے۔ حسن کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، وہ 2 قدم آگے آیا، سفیر کی آنکھوں میں دیکھا اور کہنا شروع کیا، میرے باپ کو تو دل کا دورہ آپ کی وجہ سے پڑا تھا، آپ ہیں اصل قاتل۔ اگر آپ اس دن اپنی 2 ٹکے کی عزت کی بچانے کی خاطر آپ اسے نکاح نہ کرتے تو وہ ہسپتال نہیں پہنچتے، اور اگر تمہاری بہن نہیں بھاگتی تو مجھے یہ سب کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے حسن، کیسے انسان ہو تم؟ اس آدمی کی وجہ سے ہمارا خاندان تباہ ہو گیا اور اب تم اسی کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہو۔ اور آپ خود کیا ہیں سفیر بھائی؟ جس لڑکی سے شادی سے انکار کر دیا تھا آج اسی کو اپنے پہلو میں لیے پھر رہے ہیں، اور جس لڑکی کے لیے آپ سارے خاندان سے لڑنے کو تیار تھے آج اسی لڑکی کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ غیرت میری نہیں آپ کی ختم ہو گئی ہے۔ آپ اپنے ہی خاندان کی لڑکی کے لیے اتنی گندی زبان کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اتنے گھٹیا کیسے ہو سکتے ہیں آپ؟ اس کی آواز میں افسوس تھا۔ اسی لمحہ سفیر کا ہاتھ اٹھا تھا لیکن پھر وہ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ حسن نے اس کا اٹھتا ہاتھ اپنے ہاتھ سے روکا تھا، اس کی آنکھیں اس وقت سرخ ہو رہی تھی۔ نہ سفیر سلطان، ہر بار نہیں، میں کوئی بے غیرت نہیں ہوں جو آپ سے پٹتا رہوں۔ وہ گھرایا تھا، مہرماں دھک سے رہ گئی تھی۔ سفیر، میں حسن مراد سلطان ہوں اور مجھے اپنے اوپر اٹھتے ہوئے ہاتھ روکنے آتے ہیں، اور اگر میرے ہاتھ کسی کا اٹھتا ہوا ہاتھ روک سکتے ہیں تو یہ کسی پہ اٹھ بھی سکتے ہیں۔ اگلی بار آپ کا ہاتھ روکوں گا نہیں، اپنا ہاتھ اٹھاؤں گا، میرا تو کچھ نہیں ہوگا، آپ کی رہی سہی عزت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس نے چبا چبا کر الفاظ ادا کیے اور آگے بڑھ گیا، پھر رکا، مڑ کر سفیر کو دیکھا۔ ویسے میری بہن کے شوہر نے آپ کا صحیح نام رکھا ہے، نامرد کہیں کے، وہ حقارت سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ اس لان میں حق تک کھڑے سفیر اور مہرماں کو چھوڑ کر ہم فروا سلطان کے کمرے میں چلتے ہیں۔ اس پرتعیش کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آؤ تو سامنے ہی فروا سلطان سنگھار میں اس کے سامنے بیٹھی اپنے میک اپ کو آخری ٹچ دے رہی تھی۔ اس نے سرخ لمبی میکسی نما فراک پہن رکھی تھی، گہری اسموکی آئیز مزید گہرا کرتی اس کی آنکھیں، انگلیاں ہارون کی آنکھ پہ یکدم جیسے تھمی تھی۔ آج تم یہاں کا راستہ کیسے بھول گئے؟ وہ اگلے ہی لمحے پھر سے برش اپنی آنکھوں پہ چلاتے ہوئے ہارون سے پوچھنے لگی۔ وہ بغیر جواب دیے آگے آیا، 1 قدم 2 قدم 3 قدم، یہاں تک کہ وہ ان کے بالکل پاس آ گیا۔ میں آئی، اس نے برش کی جانب اشارہ کر پوچھا۔ فروا دل کھول کر مسکرائی۔ شور، ہارون نے نرمی سے ان کے ہاتھ سے برش لے لیا۔ فروا نے کوئی مزاحمت نہیں کی، وہ مسکراتی نظروں سے اس کو دیکھتی رہی۔ ہارون نے برش کو آئی شیڈ کٹ میں لگایا، ایک رنگ برش کے بالوں پہ لگ گیا۔ ہارون نے منہ سے پھونک مار کر ایکسٹرا رنگ نیچے برش پہ جھاڑ دیا۔ اب اس کی انگلیاں مہارت سے فروا کی آنکھوں پہ چل رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آنٹی، مجھے رنگوں سے کتنی محبت ہے، اس نے کہنا شروع کیا۔ فروا نے جواب نہیں دیا، وہ جانتی تھی ہارون ان سے کم از کم یہ بات پوچھنے نہیں آیا، وہ جواب تب دے گی جب انہیں بات ضروری لگے گی۔ لیکن کچھ رنگ ایسے بھی ہیں جن سے مجھے نفرت ہے، پتہ ہے وہ رنگ کون سے ہیں؟ وہ اب ان کی دوسری بند آنکھ پہ برش چلا رہا تھا۔ وہ ذرا دیر کو رکا، پھر بولا، مجھے آپ کے چہروں کے رنگوں سے نفرت ہے۔ یکدم اس کے لہجے میں سختی آ گئی تھی۔ فروا بے اختیار غیر آرام دہ ہوئی تھی۔ یہ جو آپ کے چہرے پہ لگا بلش ہے نا، یہ مجھے سخت ناپسند ہے، آپ کی لپسٹک کا رنگ بھی مجھے نہیں پسند۔ اصل میں مجھے مسئلہ ان رنگوں سے نہیں ہے۔ وہ رکا تھا، فروا نے سانس تک روک لی۔ مسئلہ آپ کے چہرے سے ہے، آپ کے چہرے پہ جو بھی رنگ لگتا ہے وہ ناقابل
نفرت ہو جاتا ہے، لگتا ہے نا وہ قابل نفرت ہو جاتا ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ فروا کے گلے میں گرٹی سی ابھری۔ ہارون بولے کیا؟ ہر وہ رنگ جو آپ کے چہرے پہ لگتا ہے مکروہ ہو جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے، اس کی اصل رنگت ختم ہو جاتی ہے، وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ یہ بلش کا گلابی رنگ یہ آپ کے چہرے پہ لگنے سے پہلے ماتم کر رہا ہے، اور یہ آئی شیڈز کے سارے رنگ یہ آپ کی آنکھوں پہ لگنے سے پہلے بین کرتے ہیں، ان کو خود سے کراہیت آتی ہے۔ ہارون انہوں نے کچھ کہنا چاہا لیکن ہارون نے ان کو روک دیا۔ شش، کچھ مت بولیے، بس سنیے۔ آپ کو پتہ ہے میرا پسندیدہ رنگ کون سا ہے؟ اس نے برش کو میز پہ رکھ دیا تھا اور اب بازو سینے پہ باندھے سرد نظروں سے فروا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میں لیٹ ہو رہی ہوں، کہیں جانا ہے مجھے؟ وہ بے اختیار اٹھنے لگی تھی۔ میرا پسندیدہ رنگ سرخ ہے، پتہ ہے کیوں؟ وہ ان پہ دھیان دیے بغیر بولے کیا؟ فروا واپس بیٹھ گئی۔ اٹھنا یا بھاگنا بیکار تھا کیونکہ یہ خون کا رنگ ہوتا ہے۔ اس کا لہجہ خود بخود سرد ہو گیا تھا۔ فروا کا رنگ سفید پڑنے لگا۔ اور پتہ ہے یہ رنگ مجھے کب سے پسند ہے؟ وہ رکا، ایک لمحہ، اگلا لمحہ، اور پھر وہ فروا کے کان کے پاس جھکا۔ سرخ رنگ مجھے تب سے ہی ہے پسند ہے جب سے میں نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ فروا تک سے رہ گئی۔ وہ خون، وہ سرخ مایا، وہ خون کا تالاب، آہ کیا منظر تھا! وہ منظر، وہ رنگ میں آج تک نہیں بھولا۔ وہ رنگ کتنا خوبصورت تھا، وہ رنگ کتنا یادگار تھا۔ پتہ ہے رستم کے جسم میں جو سوراخ ہو گیا تھا، وہاں سے نظر آتا اس کا زخم، وہ کتنا سرخ تھا۔ بس کر دو، بس کرو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ فروا نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے تھے۔ اس کا رنگ سفید پڑنے لگ گیا تھا۔ لیکن کیا ہے، میں وہ منظر ذرا بھولنے لگ گیا ہوں، وہ افسوس سے کہہ رہا تھا۔ اصل میں تب بچہ تھا نا، لیکن اب نہیں ہوں۔ میں آرٹسٹ ہوں، میں چیزیں ریسائیکل کرتا ہوں۔ آج میں اس منظر کو ریکریٹ کروں گا۔ اس نے جھک کر اپنی پنڈلی سے لگی پستول نکالی تھی۔ فروا کا دل رک گیا۔ نہیں بچے، ہارون، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ہارون نے پستول کی ٹھنڈی نال فروا کے ماتھے پہ رکھ دی۔ فروا کو لگا تھا وہ کبھی سانس نہیں لے سکے گی۔ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ مجھے استعمال کریں؟ وہ گھبرایا تھا۔ فروا کرسی پہ بیٹھی تھی اور ہارون اٹھ کر اس کی کرسی کے گرد چکر کاٹنے لگا۔ میرا ڈرائیور، میری سم، میری گاڑی، آپ نے حالے کے اغوا میں مجھے فریم کرنا چاہا، ہمت کیسے ہوئی؟ وہ بلند آواز میں دہاڑا تھا۔ میں نے رستم کو اس لیے مار دیا کیونکہ وہ مجھ سے میرے باپ کو چھین رہا تھا، اور اب میں آپ کو ماروں گا کیونکہ آپ نے مجھ سے حالے کو چھینا ہے۔ میں آپ کی جان لے لوں گا جس طرح رستم کی جان لے لی۔ سوچئے، جب میں 10 سال کا ہو کر قتل کر سکتا ہوں تو 24 سال کا ہو کر مجھے کون روکے گا؟ وہ اب ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور پستول کو فروا کی گردن پہ رکھ دیا۔ وہ مردہ آنکھوں سے اس کو دیکھے گئی۔ ساکت، سن، آپ کو سوچنا چاہیے تھا، پاگلوں سے پنگا لیتے وقت سوچنا چاہیے تھا۔ میرا کیا ہے، آپ کو مار دوں گا اور مجھ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ میرا باپ MNA ہے، اس کے تعلقات ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، میں ثبوت مٹا دوں گا، میرا باپ منہ بند کروا دے گا۔ وہ بول رہا تھا اور فروا بہتے آنسوؤں کے ساتھ سن رہی تھی۔ اس کی گردن مسلسل نفی میں ہل رہی تھی۔ وہ یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی لیکن ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ وہ بولنا چاہتی تھی لیکن زبان مفلوج تھی۔ آپ نے میرے ساتھ کتنا غلط کیا، جانتی ہیں میں کتنی تکلیف میں ہوں، کس اذیت سے گزر رہا ہوں، کچھ پتہ بھی ہے آپ کو؟ اس کی آواز سر سے سر ترین ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، بدقت بول پائی تھی۔ آنسو بل بل اس کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ موت کا خوف سارے میں پھیلا ہوا تھا۔ ہارون طنزیہ سا ہنسا تھا۔ معاف کر دو، وہ بھی آپ کو؟ لیکن میں ایسا کیوں کروں؟ آپ کا اور میرا تعلق ہی کیا ہے؟ لگتی کیا ہیں آپ میری؟ چلیے، میں آپ کو ایک شرط پہ معاف کر سکتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس فہیم مرزا سے کہاں اور کیوں ملی تھی؟ ہارون اب سنگھار میز کے اوپر بیٹھا تھا۔ پستول اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ اسے گھما رہا تھا۔ کیا وہ واقعی اسے گھما رہا تھا یا اپنے ہاتھوں کی لرزش پہ قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا؟
وہ بس مجھ سے ہیون کی بات کرنا چاہتا تھا. اسے لگا تھا میں معراج سے بات کر سکتی ہوں. اس نے مجھ سے کہا کہ میں معراج بھائی سے کہوں کہ ہم حالے کا رشتہ اس صورت میں قبول کریں گے کہ وہ ہیون کے کاغذات حالے کو جہیز کی صورت دے دے. ظاہر ہے میں نے منع کر دیا. وہ تیز تیز بولتی جا رہی تھی. آنسو تھم گئے تھے. ہارون ان کے قریب جھکا. رفاقتوں کے نئے خواب خوشنما ہے مگر گزر چکا اب تیرے اعتبار کا موسم. وہ سرد مسکراہٹ کے ساتھ گنگنایا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے پستول فروا کے ماتھے پہ رکھ دی اور انگلی ٹریگر پہ. فروا کا سانس جہاں تھا وہیں تھم گیا. آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئی. سچ بتائیے آنٹی. بالکل سچ. آپ فہیم مرزا سے کیوں ملی؟ اس کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی. فروا نے بے اختیار تھوک نگلا تھا. اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور حسن سلطان اندر داخل ہوا. ہارون نے برق رفتاری سے اپنا پستول والا ہاتھ پیچھے کیا تھا. فروا کا سانس اب تک اٹکا ہوا تھا. آپ یہاں ہیں؟ مجھے ملازم نے آپ کے آنے کا بتایا. پورے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں آپ کو. وہ چوکھٹ سے ذرا آگے کھڑا اچنبھے سے کہہ رہا تھا. لمحے کے 1000ویں حصے میں ہارون خود کو سنبھال چکا تھا. میں آنٹی سے تمہارا ہی پوچھنے آیا تھا اور پھر رک گیا. ان کو میری کچھ ہیلپ چاہیے تھی ہے نا آنٹی؟ اس نے شل بیٹھی فروا کو دیکھ کر تائید چاہی تھی. فروا نے سن ہوتے جسم کے ساتھ اسبات میں سر ہلایا تھا. حسن کو یہاں سے اس کا چہرہ نہیں نظر آ رہا تھا لیکن وہ اب بھی متذبذب تھا. تم چلو میں آتا ہوں ہارون نے اسے کہا تو وہ بے دھیانی میں سر ہلاتا باہر نکل گیا. ہارون بھی ایک آخری نظر فروا کے بے جان ہوتے وجود پہ ڈال کر باہر نکل گیا. کافی دیر تک وہ اسی طرح بیٹھی رہی ساکت. شل تمہارا پسندیدہ رنگ سرخ ہے نا؟ وہ بہت دیر بعد آئینے کو دیکھ کر بڑبڑائی تھی. تمہیں آخری بار نظر آنے والا رنگ بھی سرخ ہوگا. اس نے جیسے خود کوئی فیصلہ کر لیا تھا. اس کا جسم اب بھی کانپ رہا تھا. کان اب بھی سائیں سائیں کر رہے تھے. پستول کی ٹھنڈی نال اب بھی پیشانی پہ چبھتی محسوس ہو رہی تھی. موت کیسی ہوتی ہے اسے آج اندازہ ہو گیا تھا. گاڑی میں غیر معمولی خاموشی تھی. حالے اپنے موبائل پہ شاہتاج کبیر کی بھیجی ہوئی ڈیٹیلز دیکھ رہی تھی. عمر گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے گاہے بگاہے اس پہ نظر ڈال لیتا تھا. آپ سے ایک بات پوچھوں؟ بالآخر اس نے خاموشی کو توڑا. حالے نے محض سر ہلایا. اگر میں بے قصور نکلا تو آپ خود کو کیا سزا دیں گی؟ تم بے قصور نہیں نکلو گے مجھے یقین ہے. حالے نے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا. فرض تو کر لیں ایک بار اگر میں بے قصور نکلا تو. وہ مصر ہوا. عمر میں اس وقت کام کر رہی ہوں اور مجھے تمہاری آواز سخت ڈسٹرب کر رہی ہے. اب اگر تم کچھ بولے تو میں گاڑی سے اتر جاؤں گی. اب کہ اس کا لہجہ سخت تھا بیزار. لیکن کیا عمر ہار مان سکتا تھا؟ اچھا میرے پاس ایک اور آئیڈیا ہے. آپ نے جب مجھے سزا دی تب مجھ سے پوچھا نہیں تھا نا. اب میں آپ سے کیوں پوچھوں؟ میرے پاس بھی ایک سزا ہے. وہ جیسے سوچ کر ہی محظوظ ہوا. حالے نے سر اٹھایا. خالی خالی نظروں سے اس کو دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کون سی سزا؟ عمر گہرا مسکرایا. گال کا گڑھا واضح ہوا. میں آپ کے پیر جلاؤں گا. وہ مسکرا کر بولا تھا. حالے دھک سے رہ گئے. کچھ پل کے لیے وہ کچھ بول ہی نہ سکی. تم میرے پیر جلاؤ گے؟ مارے حیرت کے بامشکل بول سکی. اس کے چہرے پہ بے یقینی تھی. ہاں جلاؤں گا جیسے آپ نے میرے پیر جلائے تھے. میں برابری کا قائل ہوں. عورتیں مردوں کے برابر ہیں. اگر میں وہ جلن سہ سکتا ہوں تو آپ بھی سہ سکتی ہیں. سہ سکتی ہیں نا؟ اس نے حالے کو دیکھ کر تائید چاہی تھی. تم نے کہا تھا میرا چہرہ تمہارے کسی عزیز سے ملتا ہے. تم میرے ساتھ یہ کرو گے؟ وہ اب بھی شاک تھی. عمر نے کندھے اچکائے. چہرہ ملتا ہے پیر تو نہیں. وہ عام سے انداز میں بولا. تھوڑی دیر تک وہ کچھ نہ بولی تو اچھا اگر نہیں سہ سکتی تو. نہیں میں سہ سکتی ہوں. وہ گردن کڑا کر بولی تھی. چہرے پہ ایک بار پھر مضبوط ہونے کا زام آ گیا. لیکن مجھے یقین ہے تم بے قصور نہیں نکلو گے. وہ بول کر دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. میں آج حسن سے ملا تھا بہت دیر بعد. اس نے ایک بار پھر کہنا شروع کیا. حالے ہنوز باہر دیکھتی رہی. کیسا ہے وہ؟ خلاف توقع وہ غصہ نہ ہوئی. اس کے لہجے میں اداسی در آئی. اکیلا. وہ اکیلا ہے. وہ روڈ پہ نظر جمائے ہوئے بولا. حالے نے گردن موڑ کر اس کو تعجب سے دیکھا. کیا مطلب؟ اس کے پاس بات کرنے کو کوئی نہیں ہے. وہ بہت بری طرح ڈسٹرب ہے. اسے آپ کی ضرورت ہے. پتہ ہے مجھے. اب تک لگ رہا تھا معراج سلطان کے جانے سے سب سے زیادہ نقصان میرا ہوا ہے. لیکن اب لگتا ہے ان کے جانے سے سارا
خسارہ حسن کا ہوا ہے۔ وہ بچہ بہت کچھ جھیل رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی رقم بھی نہیں تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ میں عمر حیات ہوں، مجھے سب پتہ ہوتا ہے۔ میری آنکھیں ایکس رے کرتی ہیں، میں سب سمجھ جاتا ہوں۔ میں اسے فالو کر رہا تھا۔ وہ ہر صبح جس شاپ سے کافی لیتا ہے، کئی دن سے وہ اس شاپ میں بھی نہیں گیا، صرف اس لیے کیونکہ وہ ایک مہنگی شاپ ہے۔ وہ اب گھر سے کافی ساتھ لاتا ہے یا پھر کسی سستی سی شاپ سے کافی پیتا ہے، وہ بول رہا تھا۔ اور حالے تم سادے سن رہی تھی، اس کا وہ کتا نہیں ہے وہ، اس کا نام برونو ہے، حسن کا بیٹا ہے وہ، حالے نے ناگواری سے ٹوکا۔ وہ اس نے کتے پہ زور دیا کے لیے جہاں سے بسکٹ لیتا تھا اب وہاں کافی وقت سے نہیں جا رہا۔ وجہ صاف ہے، اس کی جیب خالی ہے، وہ اپنے دوستوں سے نہیں مل رہا کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ان کے کھانے یا کافی کا بل بھر سکے۔ مختصر یہ کہ اس کے پاس کوئی رقم نہیں بچی۔ اس نے مجھ سے کیوں کچھ نہیں کہا؟ وہ بدقت بولی۔ وہ سلطان ہے، اسے بھرم رکھنے آتے ہیں۔ حالے خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی حسن صرف حالے سے پیسے لے سکتا ہے، اور اب اس کے پاس حالے نہیں تھی۔ عمر نے یہاں وہاں دیکھا، گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ رکھا، اپنا موبائل اٹھایا اور پینٹ کی جیب میں ارسا، گلا خنخارا۔ اب وہ بات کرنے کو تیار تھا۔ میں ہارون سے بھی ملتا ہوں، عمر نے ہلکی آواز میں کہا۔ کب سے؟ حالے کا لہجہ نارمل رہا۔ یہ آج اتنی ریلیکس کیسے ہیں؟ کہیں نشہ تو نہیں کر لیا؟ کچھ دن پہلے سے۔ وہ کیسا ہے؟ اس کے لہجہ سادہ تھا۔ عمر نے گہری سانس بھری۔ باوقار، وہ بے اختیار بولا تھا، لیکن اس کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا ہے۔ اس کو کافی وقت پہلے سے جانتا ہوں، مطلب ہم ملے نہیں تھے، لیکن میں جانتا ہوں وہ جب پہلے ہنستا تھا تو اس کی آنکھیں بھی ہنستی تھی۔ اب بس وہ خود ہی ہنستا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اداسی ہے، وہ دکھاتا نہیں ہے لیکن مجھے دکھ جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے جسے وہ خود ہی جوڑ رہا ہے۔ اس سے بھی اہم بات، وہ دوبارہ پینٹ کرنے لگا ہے۔ وہ ایسے بتا رہا تھا جیسے کوئی خبر نامہ۔ اس کی آخری بات پہ حالے کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ مارے خوشی کے کچھ بول ہی نہ سکی۔ اس نے کیا پینٹ کیا ہے؟ کافی دیر بعد وہ بولی تو اس کے لہجے میں بس خوشی اور مخلصی تھی۔ ہارون شاہد، عمر نے موڑ کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ ہارون شاہد؟ حالے نے دہرایا۔ آپ نہیں سمجھیں گی۔ خیر، میں آپ کو گھر چھوڑ کر تھانے جاؤں گا۔ اس ڈرائیور سے ملنے جس نے آپ کو اغوا کیا تھا، وہ اب اپنے گھر والی گلی میں تھا۔ میں ساتھ آؤں گی؟ ہرگز نہیں، وہ ترکی بترکی بولا تھا۔ میں ہرگز بھی آپ کو ایسی جگہ لے کر نہیں جاؤں گا جہاں ہر قسم کے گھنڈے موالی آتے ہیں، جہاں ہر قسم کی نظریں اٹھتی ہیں۔ ایسی جگہ آپ کے قابل نہیں، میں خود جاؤں گا، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تھا، ساتھ گاڑی کو بریک لگا کر روکا۔ وہ اب اپنے گھر کے دروازے کے آگے تھے۔ تم مجھ پہ حکم نہیں چلا سکتے، میں حالے سلطان ہوں، وہاں جاؤں گی جہاں میرا دل کرے گا۔ کوئی اگر میری طرف بری نظر سے دیکھے گا تو میں ان کی آنکھیں نکالنا جانتی ہوں، اور تمہیں میں نے بتایا ہے، اجازت نہیں مانگی۔ عمر نے سینے پہ ہاتھ باندھے، سکون سے اس کی ساری تقریر سنی، پھر سراہنے والے انداز میں ابرو اچکائے۔ براوو، میں آپ کی اس تقریر سے خاصا متاثر ہوا ہوں، لیکن میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا۔ حالے نے اس کو قلز کر دیکھا تھا، پھر یکدم اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ کاغذی ہی صحیح، میں تمہاری بیوی ہوں۔ کیا تم اتنے گئے گزرے ہو کہ کوئی بھی ہرا گہرا تمہارے سامنے تمہاری بیوی کو دیکھنے کی جرت کر سکتا ہے؟ وہ جتاتی نظروں سے پوچھ رہی تھی۔ عمر کے تاثرات سخت ہو گئے، پھر یکدم وہ مسکرایا۔ میری غیرت کو جگانے کے لیے یہ ایک اچھی کوشش تھی، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی بات سن کر غیرت کی چوٹیاں پھلانگ کر آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا تو آپ غلط ہیں۔ آپ گھر جا رہی ہیں مسز حالے سلطان حیات، وہ تپانے والے لہجے میں بولا تھا۔ حالے چند لمحہ اس کو دیکھتی رہی، ڈھیر سارا غصہ اور اشتعال اپنے اندر دبائے، اور پھر دروازہ کھول کر ایک زوردار آواز کے ساتھ گویا اس کے منہ پہ مارتی باہر نکل گئی۔ خود کو جانے کی اجازت مل نہیں رہی۔ ان بیوی کو لے جاؤں؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے رات ہونے کو آئی تھی، لیکن عمر کے کام تھے کہ ختم ہونے کو نہیں آئے تھے۔ اس وقت وہ ڈی آئی جی کے آفس کے باہر تھا اور ایک سیاہ وردی والا پولیس والا اس کے اندر جانے کی اجازت طلب کرنے گیا تھا۔ اسی لمحے وہ واپس آتا دکھائی دیا۔ واپس آ کر اس نے عمر کو سیلوٹ پیش کیا اور اندر جانے کا اشارہ کیا۔ عمر سر کے خم سے جواب دیتا اندر بڑھ گیا۔ ایک شاہانہ قسم کا ایئر کنڈیشنڈ دفتر اس کا منتظر تھا۔ اس آفس کے عین وسط میں ایک لکڑی کی میز رکھی تھی
جس کے پیچھے ایک سیاہ وردی اور ڈھیر سارے میڈلز والا کوئی 50 سالہ آدمی بیٹھا تھا۔ آفس کی دیوار کے ایک کونے میں کتابوں کا ریک اور اس کے ساتھ ایک الماری میں ترتیب سے مختلف فائل سجی تھی۔ عمر جیسے ہی اندر داخل ہوا، اس کے لبوں کو ایک آسودہ سی مسکراہٹ نے چھوا تھا، اس سے ذرا کم پرتعش، لیکن اس کا آفس بھی ایسا تھا۔ اس کے جسم پہ بھی سیاہ وردی ہوتی تھی۔ اب اس کی نظر سامنے بیٹھے آدمی پہ گئی۔ اس نے بورڈ کو زمین پہ مارا اور پھر ہاتھ ماتھے تک لے گیا۔ دوستی اپنی جگہ، وردی کی عزت اپنی جگہ۔ سامنے بیٹھا آدمی، جس کی وردی پہ لگی نیم پلیٹ پہ شمشیر لکھا تھا، اس کی نظروں میں دبا دبا غصہ تھا۔ ASP عمر حیات، آپ کو یاد آ گیا کہ اس وردی اور اس سے جڑے لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق ہے، یا آپ کو یہ یاد آ گیا کہ آپ کو کوئی نوکری بھی ہے؟ مجھے بتانا پسند کرو گے کہ تم پہ خرچ کیے ہوئے حکومت کے پیسے تم کیسے ویسٹ کر سکتے ہو؟ ان کا لہجہ تن سے بھرا ہوا تھا۔ عمر مسکراتا ہوا آیا اور ان کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میں نے تمہیں بیٹھنے کو نہیں کہا، شمشیر نے گھر کا تھا۔ اچھا، لیکن مجھے تو یہی سنائی دیا۔ بکو مت، مجھے یہ بتاؤ تم کہاں تھے اور کیوں تھے؟ کیا تم نے واقعی اس لڑکی کو اغوا کیا ہے؟ اور اگر کیا تھا تو کیسے اس کو سنبھال نہیں سکے؟ میں غیر مردوں سے اپنی بیوی کی بات نہیں کرتا اور نہ ہی یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی بھی مرد میری بیوی کی بات کرے۔ آئندہ خیال رکھنا۔ الفاظوں کے برعکس اس کا لہجہ نارمل تھا۔ شمشیر اس کے اس دو ٹوک انداز کا عادی تھا، سو اس نے اثر نہیں لیا۔ البتہ وہ اب اس کی بیوی کی بات نہیں کرے گا، یہ طے تھا۔ یہاں تشریف لانے کی وجہ جان سکتا ہوں یا اس پہ بھی کوئی پابندی ہے؟ اس نے جل کر پوچھا تھا۔ عمر آگے کو ہو بیٹھا، اس کی آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی۔ مجھے ندیم علی کے ساتھ 15 منٹ چاہیے۔ شمشیر کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ اور کیوں چاہیے تمہیں یہ 15 منٹ؟ تم نے اس سے تہجد کی رکعتیں پوچھنی ہے یا اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے جا رہے ہو؟ اس نے چبا چبا کر پوچھا تھا۔ نہیں، میں نے اس سے جہنم کی آگ کے جسم جلانے کی کیپیسٹی پوچھنی ہے، اور اس سے یہ بھی پوچھوں گا کہ جب ابلیس آپ کو تیل کی کڑاہی میں تلے گا تو برنال کہاں سے لینا ہے؟ وہ بھی اسی کے لہجے میں بولا تھا۔ شمشیر نے دانت پہ دانت جما کر ضبط کرنا چاہا۔ میری بات سنو عمر، وہ میز پہ آگے کو ہوا۔ تم اس شہر کے لوکل نہیں ہو، تم کئی سال کسی اور شہر میں پوسٹڈ رہے ہو۔ وہ چھوٹا شہر تھا، وہاں برائی اور شر کم تھا۔ یہ کراچی ہے، جیتی جاگتی جہنم۔ یہ بندہ کھا جاتی ہے، نگل جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس شہر کا پانی دل سے احساس ختم کر دیتا ہے۔ تم چھوٹے شہر کے چھوٹے موٹے جرائم دیکھ کر یہاں آئے ہو۔ یہاں کی دنیا الگ ہے، یا واپس چلے جاؤ یا اس شہر کو ایز اٹ از قبول کرو۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی فکر مندی تھی۔ عمر چند لمحہ اس کو دیکھتا رہا، پھر مسکرایا، ایک سر سی مسکراہٹ۔ میں جس شہر سے آیا ہوں نا، وہاں لوگ راتوں کو اٹھ کر تہجد نہیں پڑھا کرتے تھے۔ چوری ڈاکہ، قتل، ریپ، یہ سب وہاں بھی ہوتا تھا۔ وہ کوئی تیسری دنیا نہیں تھی، وہاں بھی لوگ رہتے تھے، اور لوگ جہاں بھی رہتے ہو نا، وہ اس جگہ کو جہنم بنا ہی دیتے ہیں۔ بات کراچی یا کوئٹہ کی نہیں ہے، بات لوگوں کی ہے۔ کوئی بھی شہر برا یا اچھا نہیں ہوتا، اسے اچھا یا برا وہاں رہنے والے لوگ بناتے ہیں۔ برے لوگ ہر شہر میں ہیں۔ تم مجھے ان لوگوں کا خوف نہ دلاؤ۔ ڈرتے وہ لوگ ہیں جنہیں کچھ کھونے کا خوف ہو۔ انگلی سے سینے پہ دستک دی۔ میں عمر حیات ہوں، میرے پاس کھونے کو صرف یہ چلتی سانسیں ہیں، اور ان کو روکنے پہ بس خدا کا اختیار ہے۔ میں ہر قسم کے خوف سے آزاد ہوں۔ اب تم مجھے بتاؤ، میرا کام کر سکتے ہو یا نہیں؟ شمشیر نے ایک گہری سانس لی۔ عمر، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم پہ ایک لڑکی کے اغوا کا کیس ہے، تم سسپینڈڈ ہو، تم پہ انکوائری بیٹھی ہے، اور سونے پہ سہاگا، تم اپنے انکوائری کال پہ 2 بار نہیں گئے۔ تمہاری فوٹو اخبار میں لگی ہے، تمہیں ایک آخری کال آئے گی، اور اگر تم نہیں گئے تو تمہاری نوکری چلی جائے گی۔ تم جانتے ہو مجھ پہ کتنا پریشر ہے، میں نے کس طرح IG کو سنبھالا ہوا ہے، کس طرح انکوائری ٹیم کے ہاتھ پیر جوڑے ہیں، کس طرح تمہاری خاطر ذلیل ہو رہا ہوں۔ آخر تم مجھے بتا کیوں نہیں دیتے کہ تم چاہتے کیا ہو؟ وہ جیسے عاجز آ گیا تھا۔ میری انکوائری اس شہر میں نہیں ہے، مجھے دوسرے شہر جانا پڑے گا۔ میرے پیچھے میری بیوی اکیلی ہوگی، اور میں ایک دن کے لیے بھی اسے اکیلا چھوڑنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ اب سن لیا، اب بتاؤ 15 منٹ دے رہے ہو یا نہیں؟ عمر، میری بات سنو تم۔ اس نے کچھ سمجھانا چاہا جب عمر اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک بار تم میرے پاس آئے تھے شمشیر، تم سسپینڈڈ تھے، جیسے کہ آج میں
تمہارے بھائی پہ قتل کا الزام تھا، FIR کر چکی تھی۔ اسی رات تمہاری ماں مر گئی، تمہارا بھائی گرفتار ہو چکا تھا۔ اگر اس کی بیل کے لیے بھی جایا جاتا تو کم از کم پورا دن لگ جاتا۔ تم میرے پاس آئے، تم نے مجھ سے 15 منٹ مانگے تاکہ تمہارا بھائی اپنی ماں کا آخری دیدار کر سکے۔ کیا میں نے تمہیں کوئی مشورہ دیا؟ کیا میں نے اپنے اوپر بیٹھے افسروں سے خوف کھایا؟ کیا میں نے تمہیں شہر کے درندوں کا خوف دلایا؟ عمر بول رہا تھا اور شمشیر شل سا اسے سنے گیا۔ وہ دونوں ہاتھ میز پہ رکھے آگے کو جھکا۔ میں نے تمہاری مدد کی کیونکہ میں تمہارا دوست ہوں۔ مصیبت کے وقت دوست کو مشورہ نہیں دیا جاتا، مدد کی جاتی ہے۔ لیکن خیر، وہ سیدھا ہوا۔ عمر ہاتھ کے پاس دوستوں کی کمی نہیں ہے، وہ بول کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا ہاتھ ابھی ہینڈل پہ تھا جب پیچھے سے شمشیر کی آواز سنائی دی۔ تمہارے پاس صرف اور صرف 10 منٹ ہیں، دفع ہو جاؤ، اور اگلے 1 مہینے تک مجھے اپنی شکل دکھائی تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ بے بسی بھرے غصے سے بولا تھا۔ عمر پورا کا پورا گھوم گیا، بوٹ کو زمین پہ مار کر سیلوٹ پیش کیا اور روجر باس کہتا باہر نکل گیا۔ گاڑی ایک بہت بڑی نجی بلڈنگ کے سامنے آ کر رکی تھی۔ شیشوں سے ڈھکی یہ بلڈنگ یوں تو مختلف قسم کے کاروباری کاموں کے لیے استعمال ہوتی تھی، لیکن اس عمارت کا بیسمنٹ نائٹ کلب کے طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ گاڑی سے نکلنے والا نوجوان ہارون شاہد تھا، سیاہ جیکٹ شرٹ کے ساتھ سیاہی جینز پہنے، بالوں کو جل سے پیچھے کو جمائے، خوشبوؤں میں رچا بسا۔ وہ جو عام حالات میں وجیح لگتا تھا آج اچھا خاصا وجیح لگ رہا تھا۔ باہر نکل کر ایک طاہرانہ نظر سارے میں ڈال کر وہ متوازن چال چلتا داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر آتے ہی اسے ایسا لگا جیسے یہ کوئی اور ہی جہاں ہے۔ میوزک کا بے ہنگم شور، بے ڈھنگے انداز سے ناچتے تھرکتے لوگ، نوجوان نشے کی زیادتی سے یہاں سے وہاں لڑکھتے نوجوان، لیکن نوارد ان تمام چیزوں سے بے نیاز تھا۔ وہ سپاٹ نظروں سے اطراف میں نظریں گھماتا کسی غیر شناسہ لیکن جلد ہی شناسہ ہو جانے والے چہرے کو ڈھونڈ رہا تھا، جس کے لیے اسے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا۔ اس کی نظروں کے عین سامنے دائرے میں رکھے صوفوں میں ایک سنگل صوفے پہ اسے وہ لڑکا بیٹھا ہوا نظر آیا، جاسم شاہ، مناسب نقوش، صاف رنگت لیکن منجھی ہوئی آنکھیں اور ٹھکرایا ہوا چہرہ۔ ہارون کو اس کے اندر اپنا کچھ ماقبل والا چہرہ دکھائی دیا۔ خدا نے محبت کو ہیل کرنے کا اختیار دیا تھا۔ یہ کیسی محبت تھی جو تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں دے رہی؟ یہ کیسی محبت ہے جو چہرے پہ چمک لانے کی بجائے چہرے کا نور ختم کر دیتی ہے؟ لیکن کیا یہ واقعی محبت ہے یا کوئی obsession؟ اس نے سر جھٹکا، ایک گہری سانس لی اور ان صوفوں کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ان کے قریب پہنچ کر ہارون نے دیکھا کہ درمیان میں رکھی شیشے کی میز پہ کونوں میں اور بینچ میں ایک سفید پاؤڈر رکھا تھا۔ وہاں بیٹھے نوجوانوں کے گروپ میں سے تھوڑی دیر بعد کوئی نوجوان نیچے کی طرف جھکتا، ناک سے وہ سفید پاؤڈر اندر تک لے جاتا اور پھر اپنا پورا وجود صوفے کی پشت پہ پھینک سا دیتا۔ یہ کیسا سرور تھا، یہ کیسی راحت تھی! اس وقت بھی ایک نوجوان نے اپنا چہرہ میز کی جانب جھکا رکھا تھا۔ ابھی وہ ناک کے ذریعے اس پاؤڈر کو اندر تک لے جاتا کہ ہارون نے اپنے جاگر سے اس میز کو لڑکھا دیا۔ سفید پاؤڈر فرش پہ بکھر گیا۔ صوفے پہ پڑے نیم بے جان وجودوں کو خوف اور غصہ آیا، لیکن اٹھ نہیں سکے کہ جسم میں سکت نہ تھی۔ کچھ نے اٹھنا چاہا لیکن پھر ٹانگیں ان کا بوجھ برداشت نہ کر سکی اور وہ واپس گرے۔ ایسے میں بس ایک وجود تھا جس کے چہرے پہ غصہ تھا اور ہوش بھی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ تم کون ہو اور جرأت کیسے ہوئی تمہاری؟ اب کیا تمہارا باپ لے کر آئے گا یہ مال؟ پتہ بھی ہے کتنا مہنگا تھا؟ ہاں؟ 22 سالہ جاسم جارحانہ تیور لیے اس کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ صوفوں پہ پڑے نیم بے ہوش اس کے دوست اب اس کے نام کی ہوٹنگ کرنے لگے تھے۔ ہارون اثر لیے بغیر جاسم کے کان کے پاس جھکا۔ میرے پاس اس سے زیادہ مہنگی اور کام کی چیز ہے، وانا ٹرائی؟ جاسم ٹھہر گیا، آنکھوں کی پتیاں مشکوک انداز میں سکڑی۔ کیا تم پولیس والے ہو؟ دیکھو اگر ہو تو 2 لاکھ کا آؤٹ فٹ، 3 لاکھ کے جوتے، 1 لاکھ کی گھڑی، یہ میری آج کی تیاری کی قیمت ہے۔ تمہیں لگتا ہے چند ہزار کمانے والا پولیس والا اتنے پیسے ضائع کر سکتا ہے؟ ہارون کی گرے آنکھوں میں چیلنج تھا۔ جاسم کے کندھے ڈھیلے پڑے۔ پھر تم کون ہو؟ تمہاری طرح کا ایک پارٹی بوائے، امیر باپ کی بگڑی اولاد، بس اپنے باپ سے بنتی نہیں تو یہاں چلا آیا۔ آج ایک نئی چیز ملی تو سوچا سب کو ٹرائی کروا دوں۔ کیا خیال ہے؟ وہ اپنے لہجے سے پارٹی بوائے ہی لگ رہا ہے۔ لیکن میرے فرینڈز بھی ساتھ آئیں گے، تمہیں اعتراض تو نہیں نا؟ ایسے کلبز میں یہ ساری باتیں عام تھی، سو وہ جلد ہی مان گیا تھا۔ ہارون نے ایک نظر اس کے فرینڈز کو دیکھا، پھر مسکراتی نظروں سے جاسم کو دیکھا۔
کیا تمہیں لگتا ہے یہ لوگ ساتھ آ سکتے ہیں؟ ہارون نے ان کی حالت پہ چوٹ کی۔ اگر تمہیں چاہیے تو میرے پیچھے آؤ، وہ کہتا آگے بڑھ گیا۔ جاسم ہے کرتا اس کے پیچھے گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اس کے شور والی جگہ سے کافی دور نسبتاً ایک سنسان گوشے میں بیٹھے تھے۔ چھوٹی سی میز پہ سفید پاؤڈر رکھا تھا اور وہ دونوں میز کے اطراف میں رکھے سنگل صوفوں پہ بیٹھے تھے۔ تمہاری تو منگنی ہو گئی تھی نا پچھلے مہینے، کیا تمہاری پارٹنر ساتھ نہیں آتی؟ جاسم چہرہ جھکایا بھی پاؤڈر کو ناک کے ذریعے اندر کھینچتا جب ہارون نے اس کے زخم ہرے کر دیے۔ وہ کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا تھا۔ تمہیں میرے بارے میں کیسے پتا؟ کیونکہ میں تم سے بات کرنے آیا ہوں، مجھے یہاں کسی نے بھیجا ہے، وہ ابھی کہہ رہا تھا جب جاسم نے ہاتھ جلایا۔ اوہ، تو تمہیں میرے باپ نے بھیجا ہے؟ ہاں، میں پہلے کیوں نہیں سمجھا، ایسی حرکت میرا باپ ہی تو کر سکتا ہے، وہ تمسخر سے کہتے اٹھا تھا۔ اور تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے پاس آنے کی؟ ہاں، اور اگر تم نے یہ کہا کہ میرا باپ بے قصور ہے، اسے معاف کر دوں تو آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، جاؤ۔ اس سے پہلے وہ آپا کھو دیتا، ہارون نے بتا دینا صحیح سمجھا۔ مجھے یہاں عمر حیات نے بھیجا ہے، ہارون نے سینے پر ہاتھ باندھے سکون سے جواب دیا۔ عمر حیات، وہ ASP، اس نے کیوں؟ جاسم اب کے حیران ہوا۔ تمہاری منگیتر کے باپ سے عمر کی اچھی خاصی دوستی ہے، اور تمہاری منگیتر کا بھائی اس کا اچھا دوست ہے، وہ تمہاری اور اسبا کی صلح کروا سکتا ہے اگر تم چاہو۔ جاسم کی آنکھیں یکدم چمک اٹھی تھی، اس کا چہرہ کھل گیا۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ اسبا مان جائے گی؟ ASP سر اسے منا سکتے ہیں؟ تو مجھے ان سے ملوا دو، میں ایک بار ان سے خود بات کروں گا، میں انہیں سب کچھ بتاؤں گا، وہ اس سے بات کریں گے اور مجھے یقین ہے وہ مجھے معاف کر دے گی۔ تمہاری غلطی؟ لیکن تم نے کیا کیا ہے؟ جاسم کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ میں نے نہیں، میرے ڈیڈ نے۔ اصل میں ان کی ایک متنازع ویڈیو وائرل ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہو گئی اور بریک اپ کر لیا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، ایک دفعہ جب میں اسے ساری سچائی بتا دوں گا تم دیکھنا وہ میرے پاس واپس آ جائے گی۔ وہ اب پرجوش لگتا تھا۔ پھر کانٹریکٹ کب بنوا رہے ہو؟ ہارون نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جاسم نے حیران نظروں سے اس کو دیکھا۔ کانٹریکٹ کیا مطلب؟ ظاہر ہے کانٹریکٹ تو بنوانا ہوگا نا، اس میں لکھنا ہوگا کہ آج اگر وہ تمہارے پاس واپس آتی ہے تو آئندہ کبھی بھی اگر تمہیں تمہارے پیرنٹس، بہن بھائی یا رشتہ داروں کی غلطیوں کی سزا نہیں دے گی۔ تمہارا باپ چاہے کوٹھے پہ جائے یا جہنم میں، وہ تمہارے باپ کی وجہ سے تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ وہ بار بار ایسا کیوں کرے گی؟ ظاہر ہے میری کوئی غلطی ہوتی ہے تبھی تو وہ۔ تمہارا باپ ایک گندی جگہ گیا، یہ تمہاری غلطی کیسے ہوئی؟ ہارون نے اس کی بات کاٹی تھی۔ وہ تمہیں چھوڑنے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی۔ محبت ساتھ رہنے کے 100 مواقع ڈھونڈتی ہی ہے، چھوڑنے کا ایک بہانہ نہیں۔ تمہارا باپ جو کچھ کرتا ہے اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ تمہاری ماں کیا کرتی ہے، تمہارے پارٹنر کو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ محبت کو ذات و مکان کے خوف سے آزاد ہونا چاہیے، نہیں؟ ہارون نے صوفے کے ہتھے پہ بازو پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ جاسم تذبذب میں پڑ گیا۔ ایسا ہے، ظاہر ہے میری فیملی اگر غلط کرے گی تو اس پہ بھی تو اثر پڑے گا نا، وہ بھی تو اب فیملی ہے، اس نے جیسے اس کے حق میں صفائی دینی چاہیے۔ وہ آگے کو ہوا۔ وہ فیملی ہے اور فیملی تو ساتھ رہتی ہے، اچھے وقت میں بھی اور برے میں بھی۔ یہ کیسی فیملی ہے جسے اگر خوشی دو تو ساتھ رہتی ہے، لیکن اگر کبھی بھی غم کا کوئی جھونکا آ جائے تو سوکھے پتوں کی طرح اڑ جاتی ہے؟ وہ ایسی نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ وہ اچھا، واقعی؟ ہارون نے اس کی بات کاٹی۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ محبت کا کیا ثبوت ہوتا ہے بھلا، یہ تو محسوس کی جاتی ہے۔ تم نے کبھی محبت کی ہو تو پتہ چلے۔ وہ بفر ہی تو گیا تھا۔ ہارون نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اپنا موبائل ہوا میں بلند کیا۔ وہ لیلا مجنو ہی رانجھا کا زمانہ تھا جب محبت محسوس کی جاتی تھی۔ اب اس نے موبائل اس کے آگے رکھا۔ اب محبت انسٹاگرام کی جاتی ہے۔ یہ اسوا کا انسٹا ہے، تم اس کی پوسٹ دیکھو، بلکہ میں دکھاتا ہوں۔ وہ آگے کو ہوا اور موبائل اٹھا کر اسوا کے اکاؤنٹ کی ایک ایک تصویر آگے کرتا گیا۔ یہ دیکھو، یہ 2 ماہ پہلے کی تصاویر ہیں۔ تمہارے بریک اپ سے پہلے وہ دن میں 10 پوسٹ ڈالتی ہیں، لیکن تم کہاں ہو ان سب میں؟ جاسم شل سا موبائل پہ چلتی اسوا کی تصاویر دیکھے گیا۔ یہ دیکھو، یہ 3 ماہ پہلے تمہارے برتھ ڈے والے دن کی پوسٹس ہیں۔ یہاں تم کہاں ہو؟ تمہارے لیے کوئی پیغام کہاں ہے؟ اسی دن اس کی دوست کے بلے کا برتھ ڈے تھا، اس نے بلے کے لیے بھی پوسٹ ڈالی ہے، لیکن تمہارے لیے نہیں۔ کیوں جاسم؟ کیا تم اتنے بے مول ہو؟
میں جانتا ہوں محبت کو اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن محبت کو ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ محبت کا فرض ہوتا ہے۔ اس کا انسٹاگرام، اس کا ٹویٹر، اس کا فیس بک، تم وہاں کہیں نہیں ہو۔ وہ تم سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی اور بس اسے ایک وجہ مل گئی۔ سوچو اگر آج تمہاری شادی ہو جاتی اور کل تمہارا باپ پھر کوئی غلطی کرتا تو کیا ہوگا پھر؟ کیا ہوگا؟ جاسم نے خوفزدہ آنکھیں اٹھا کر سوال کیا۔ وہ تمہیں پھر چھوڑ دے گی جاسم، تم پھر دوسری بار کسی دوسرے کلب میں پڑے ہوگے، تمہارے چہرے کی چمک ایک بار پھر ختم ہو جائے گی، ڈرگز ایک بار پھر تمہارا خون چوسے گی۔ یہ کیسی محبت ہے جس کے چھن جانے کا خوف تمہیں کھل کر سانس لینے نہیں دے رہا؟ یہ کیسی محبت ہے جو خوشی دے ہی نہیں رہی، جو ہیل کرنے کی بجائے تمہارا دل اور جسم کھا رہی ہے؟ وہ ایسی نہیں ہے۔ جاسم نے ہلکی آواز میں ایک بار پھر اس کے حق میں کچھ کہنا چاہا۔ وہ ایسی ہی ہے۔ وہ ایک بہت بری پارٹنر ہے۔ وہ اپنے بیسٹ فرینڈ شہرام کو کیوں نہیں چھوڑتی؟ اس کا باپ بھی تو 4 بار جیل جا چکا ہے۔ وہ اگر اپنے دوست کے باپ کی غلطیاں معاف کر سکتی ہے تو تمہارے باپ کی کیوں نہیں؟ میں بتاؤں کیوں؟ ہارون نے اس کا چہرہ اوپر کیا، آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ جاسم شاہ، وہ لڑکی تم سے محبت نہیں کرتی۔ الفاظ تھے کہ سیسا۔ جاسم کو اپنا دل ٹوٹتا محسوس ہوا۔ وہ آج تمہیں تمہارے باپ کی وجہ سے چھوڑ رہی ہے، کل ماں کی وجہ سے چھوڑے گی، پرسوں بہن کی وجہ سے۔ وہ آخر کب تک تمہارے خاندان کی غلطیوں کی سزا تمہیں دے گی؟ کیا اس کی محبت اتنی کچی ہے کہ تم سے یا تمہارے خاندان سے ذرا سی غلطی ہوئی اور وہ لڑکی تمہیں چھوڑے گی؟ وہ ایسی نہیں ہے۔ اب کہ جاسم کو اپنی آواز غیر لگی، کھوکھلی لگی۔ تم کہتے ہو تمہیں اس سے محبت ہے، لیکن تمہیں تو خود سے بھی محبت نہیں ہے۔ جو انسان خود سے محبت نہیں کرتا وہ کسی اور سے بھی نہیں کر سکتا۔ وہ چلی گئی تو تم نے خود کو نشے اور ڈرگز میں ضائع کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ تم خود سے محبت کیوں نہیں کرتے جاسم؟ میں بتاؤں کیوں؟ جاسم نے بے اختیار اسبات میں سر ہلایا۔ اس لڑکی نے تمہارے دل سے تمہارے اپنے لیے محبت ختم کروا دی اور تم نے اسے یہ کرنے دیا۔ اس نے تم سے کہا اس کی پسند اچھی ہے، تم نے مان لیا۔ اس نے تمہاری ذات کی غلطیاں تمہیں گنوائی، تم نے مان لیا۔ تم غلط ہو، تم نے کبھی خود کو چیک ہی نہیں کیا، تم کبھی خود سے ملے ہی نہیں۔ اگر اس نے کہا تم جھوٹے ہو تو تم نے مان لیا، حالانکہ تمہیں خود سے پوچھنا چاہیے تھا، خود کو چیک کرنا چاہیے تھا۔ تم نے اس کی محبت میں خود کو کھو دیا۔ اس سے زیادہ تم اس کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ اب تم سے تمہاری صحت چھین رہی ہے۔ کیا تم اب بھی چپ رہو گے اور سہتے جاؤ گے؟ کیا اب تمہیں نہیں لگتا کہ اب بس کر دینا چاہیے؟ اس کی محبت اب تمہیں سیر نہیں کرتی، اب وہ خون چوسنے والا کیڑا بنتی جا رہی ہے۔ ایک دن وہ تمہارے جسم کا سارا خون چوس لے گی اور تم ایک کھوکھلے جسم کے ساتھ کسی کچرے کے ڈھیر پہ پڑے رہو گے۔ کیا تمہاری زندگی کا یہ مقصد تھا؟ ہارون کے لہجے میں ہلکی سی فکر مندی تھی۔ یہ لڑکا اسی کا لیسر ورژن تھا۔ میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، آخرکار وہ بے بسی سے بولا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ ٹاکسک ہے، میں جانتا ہوں وہ ہمیشہ مجھے ڈیگریڈ کرتی ہے، میں جانتا ہوں اس کے آگے میری اوقات اس کے دوست کے کتے سے بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن میں مجبور ہوں، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اسے چھوڑ دوں گا تو میرے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ وہ میرے ہارڈسٹ ٹائم میں میرے لیے ایک سہارا تھی۔ میں نے اس کے اندر اپنی روشنی ڈھونڈی ہے۔ وہ میری گرل فرینڈ، محبت یا منگیتر نہیں ہے، وہ میرا سہارا ہے، وہ میری بیساکھی ہے، وہ میری آنکھ ہے، میرا بازو ہے، اس کے بغیر میرا جسم مفلوج ہے۔ تم نہیں سمجھو گے، کوئی نہیں سمجھے گا۔ اس نے چہرہ جھکا لیا تھا، آنکھیں گلابی پڑنے لگی تھی، ڈرگز کی زیادتی سے نہیں، رکے ہوئے آنسوؤں کو نہ بہنے دینے کی وجہ سے۔ ہارون چند ثانیے اس کو دیکھتا رہا، ذہن میں باتیں جوڑتا رہا۔ وہ حال ہی نہیں تھا جس کے پاس باتوں کے جواب ہوتے تھے، جس کو بولنے کا ہنر آتا تھا، جو لوگوں کو لاجواب کر سکتی تھی۔ کیا تم بلاؤں سے ڈرتے ہو؟ کافی دیر بعد ہارون نے سوال کیا تھا۔ کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ کوئی اللہ بابا آئے گا اور تمہیں تمہاری غلطی کی سزا دے گا، یا پھر کوئی چھوٹا سا کیڑا، کوئی بہو تمہیں کھا جائے گا؟ بتاؤ، کیا اب بھی ایسا لگتا ہے؟ جاسم چند لمحے حیران نظروں سے اس کو دیکھتا رہا، پھر یکدم ہنس پڑا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں؟ وہ کوئی اور زمانہ تھا، کوئی اور وقت تھا جب میں یا ہر بچہ ان سب چیزوں سے ڈرتا تھا۔ اب ناؤ آئی ایم آل گرون، اب بھلا اس بکواس بات سے کون ڈرے گا؟ وہ ایک بار پھر ہنس دیا، ساتھ بڑبڑایا، واٹ نان سینس! بلا، اسوا بھی وہی بلا ہے، وہی بہو ہے، وہی چھوٹا سا کیڑا ہے جس سے ہمیں بچپن میں خوف آتا تھا، اور اب ہم ان سے بڑی بلائیں ایک بار
ایک بڑی بلا ہے، ایک بار، بس ایک بار اگر تم دل کو مضبوط کر کے اپنے لیے کھڑے ہو جاؤ تو کوئی بلا، کوئی بھوت، کوئی کیڑا تمہیں ڈرا نہیں سکتا۔ ایک بار جب تم خود کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے تب تم اس انسان کے جانے پہ اس طرح ہنسو گے جس طرح اب ہنس رہے تھے۔ جاسم ششدر رہ گیا تھا۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی انسان، کوئی بھی واقعہ ہمیں تب تک ہانٹ کرتا ہے جب تک ہم اس سے چھپتے ہیں، اس سے بھاگتے ہیں۔ ایک بار، صرف ایک بار اگر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو جاؤ تو تمہیں پتہ چل جائے گا اصل بلا تم خود ہو، تم سے زیادہ مضبوط کوئی اور نہیں ہے۔ ساری بلائیں، سارے کیڑے یکدم غائب ہو جائیں گے اور باقی رہو گے تم، کیونکہ تم اپنے لیے خود کھڑے تھے۔ جاسم پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھتا رہا۔ ہارون اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تمہارے ہارڈ ٹائم میں تمہاری بیساکھی تھی، لیکن بیساکھی لکڑی کو اب دیمک کھا گئی ہے، وہ کھوکھلی ہو گئی۔ اب تمہیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ وہ تمہاری آنکھیں تھی، لیکن اس آنکھ میں اب موتیے کا پانی اتر چکا ہے۔ علاج کرواؤ ورنہ اندھے ہو جاؤ گے۔ وہ تمہارا بازو تھی، لیکن اس بازو میں اب ناسور پھیل گیا ہے، اسے کاٹنا ہوگا ورنہ سارا جسم گل سڑ جائے گا۔ اور ایک بار، اور وہ جھکا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ کسی محبت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپ کی صحت کھا جائے، کسی محبت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو شراب پہ لگا دے، کسی محبت کو آپ کو ڈرگ ایڈکٹ بنانے کا حق نہیں ہے۔ محبت کو صرف ایک حق حاصل ہے، ہیل کرنے کا، اور اگر وہ اپنا ایک کام بھی نہیں کر پا رہی تو اسے عزت سے رخصت کر دو، سادہ لہجے میں کہہ کر اس نے کندھے سے ہاتھ ہٹایا۔ جاسم اب بھی اسی طرح بیٹھا تھا، شل ساکت، اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے کسی نے ٹرک سے کچل دیا ہو۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے قطرہ قطرہ آنسو پھسل رہے تھے۔ میں جا رہا ہوں، 2 منٹ تک تھوڑے سے فاصلے پہ کھڑا رہوں گا۔ اگر تم نے، کنکیوں سے شیشے کی چھوٹی میز کی طرف اشارہ کیا، اگر تم نے اس پہ پڑا سفید پاؤڈر لے لیا تو میں دوبارہ کبھی کسی جاسم کو نصیحت نہیں کروں گا، اور اگر 2 منٹ بعد مجھے اس میز کے کانچ کے ٹوٹنے کی آواز باہر تک آئی تو میں 10 اور جاسم کو اس کے اصل سے ملواؤں گا۔ فیصلہ تمہارا ہوگا۔ ہارون بول کر لمبے لمبے ڈگ پڑتا ہال سے نکلتا چلا گیا۔ باہر جا کر اس نے ایک دیوار سے ٹیک لگائے اور نظریں گھڑی پہ جما لی۔ 1 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 30 سیکنڈ، 1 منٹ، 1 منٹ 40 سیکنڈ، 1 منٹ 59 سیکنڈ، اور اگلے لمحے ایک زوردار جھناکے کے ساتھ کانچ کے ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ ہارون کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ اندر جاؤ تو جاسم فرش پہ بیٹھا بری طرح رو رہا تھا۔ سفید پاؤڈر سیاہ فرش پہ بکھرا اپنی بے قدری پہ ماتم کنا تھا۔ میں تم سے نہیں ڈرتا عصبہ، میں نہیں ڈرتا، میں خود بلا ہوں، میں خود ہوں بلا، میں تم سے نہیں ڈرتا، مجھ پہ میرا حق ہے، مجھے خود سے محبت ہے، میں خود کو تمہارے لیے ضائع نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ وہ زور زور سے چلا رہا تھا، فرش پہ پڑے سفید پاؤڈر کو زور زور سے بوٹ سے ٹھوکر مارتے ہوئے۔ اپنی وہ بس چلا رہا تھا اور بس رو رہا تھا۔ عمر حیات اپنی گاڑی میں بیٹھا سلطان منزل کے باہر کھڑا تھا۔ اسی وقت حسن نیند بھری آنکھیں لیے باہر آیا۔ وہ شاید سو کر اٹھا تھا۔ اس کے پیچھے ہی برونو بھی باہر آیا۔ عمر کو دیکھ کر وہ اس کی طرف لپکنے لگا۔ عمر نے حسن کو اشارے سے پاس بلایا۔ وہ متعجب سا اس کی گاڑی کے قریب آ گیا۔ کیا تم کل کی بجائے آج ثبوت دیکھنا چاہو گے؟ عمر نے مسکراتی نظروں سے پوچھا تھا۔ حسن متذبذب کھڑا رہا۔ تم میری محبوبہ نہیں ہو جس کے انتظار میں ٹھہرا رہوں، جلدی بولو۔ وہ جل کر بولا تھا۔ ہم کہاں جائیں گے؟ وہ الگ بات ہے کہ تمہاری بہن نے مجھے ایک اغوا کار مشہور کر رکھا ہے، لیکن یقین جانو میں انتہائی معصوم انسان ہوں۔ اب مجھے روٹھی محبوبہ والے لک دینا بند کرو اور اندر آ کر بیٹھو۔ آخر میں اس کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ حسن نے جواب دیے بغیر گاڑی کا آگے والا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ پھر مڑ کر دیکھا، برونو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حسن نے مسکرا کر اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً گاڑی کے پاس آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ عمر کے چہرے پہ سخت بیزاری تھی، وجہ وہ بھورے بالوں والا کتا تھا جسے حسن نے پچھلی سیٹ پہ بٹھا رکھا تھا۔ اس کتے کو ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے اچھا تھا تم خود بھی نہ آتے۔ آخری الفاظ زیر لب کہتے۔ میرا بیٹا ہر جگہ میرے ساتھ جاتا ہے، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے یہاں اتار دو اور خود آگے چلے جاؤ۔ حسن نے بھی بغیر کسی لگی لپٹی کے جواب دیا۔ عمر کلچ کر رہ گیا۔ میں تمہیں تھانے لے کر جا رہا ہوں۔ حسن اب کہ اس کی آواز سنجیدہ تھی۔ حسن چونکا تھا۔ عمر کہہ گیا،
میں ایک بچے کو کبھی اس طرح نہیں لے کر جاتا، لیکن اب معاملہ الگ ہے۔ تم یتیم ہو چکے ہو، اور یتیم بچوں کو چاہیے کہ وقت سے پہلے بڑے ہو جائیں۔ میں جانتا ہوں آج کے بعد تم معصوم نہیں رہو گے، لیکن میں چاہتا بھی نہیں کہ تم معصوم رہو۔ تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ تمہارے خاندان کے دشمن کیسے لوگ ہیں۔ تم اپنے خاندان کے سربراہ مرد ہو۔ میں آج کے دن کے لیے خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا، لیکن تم آج کے دن کے لیے میرا شکریہ ادا کرو گے۔ اس کا لہجہ بے لچک اور سنجیدہ تھا۔ یہ کوئی اور ہی عمر تھا۔ کیا تم نے حالوں کو بتایا ہے کہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ حسن نے اس کی ساری بات سن کر بس یہی پوچھا تھا۔ عمر نے استغفر اللہ کہہ کر اس سر جھٹکا۔ میرا دماغ خراب ہو گیا جو میں ان کو بتاؤں گا۔ حسن خاموش ہو گیا، شاید اس کا دل اداس ہو گیا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کی مزید ڈرائیو کے بعد گاڑی اپنی منزل پہ پہنچ چکی تھی۔ تھانے کی عمارت اپنے پورے جلال کے ساتھ کھڑی تھی۔ عمر اور حسن ایک ساتھ گاڑی سے باہر نکلے۔ اندر کی طرف جاتے ہوئے ہر ایک نے عمر کو سلام کیا، سیلوٹ کیا۔ کچھ کے چہرے بوکھلائے ہوئے تھے، کچھ کے خوف زدہ۔ ان کے چہروں سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ آج تھانے پہ چھاپا لگا ہے۔ وہ دبنگ سی چال چلتا اندر کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ حسن نئی نئی نظروں سے یہاں وہاں دیکھتا جا رہا تھا۔ تھانے کا ماحول ویسا ہی تھا، تناؤ اور شور سے بھرا تھا، اور کچھ گھبرایا ہوا بھی۔ وہ چلتا ہوا سیدھا ایک کمرے میں داخل ہوا۔ اب اس کی نظروں کے عین سامنے ایس ایچ او کی میز اور کرسی رکھی تھی۔ میز پہ سامنے سے لائے گئے ہوٹل کا کھانا رکھا تھا۔ عمر کو اندر آتے دیکھ وہ بوکھلا کر اپنی کرسی سے اٹھا تھا۔ پہلے سلام کیا، پھر سیلوٹ پیش کیا۔ آگے آ کر اس کے لیے کرسی رکھی۔ سر، آپ اطلاع دے دیتے، میں حاضر ہو جاتا۔ سر، آپ نے زحمت کی۔ وہ بوکھلایا ہوا لگتا تھا، ماتھے پہ پسینے کے ننھے ننھے قطرے تھے۔ عمر بیٹھا نہیں، کھڑا رہا۔ اس کی تقلید میں حسن بھی کھڑا رہا۔ میں اگر اطلاع دے کر آتا تو تمہارا یہ شاہی انداز کیسے دیکھ پاتا؟ باہر مجرم بیٹھے ہیں، تھانے میں ایک حشر برپا ہے، اور تم یہاں بیٹھ کر کی نکھیوں سے میز پہ رکھے کھانے کی جانب اشارہ کیا۔ کھانا کھا رہے ہو؟ باہر ایک عورت کی FIR درج نہیں ہو رہی۔ تمہارے ASI نے اس کو کتنی دیر سے بٹھا رکھا ہے؟ وہ 1000 بار تمہیں بلانے کا کہہ چکی ہے، اور تم یہاں کھانا کھا رہے ہو؟ اس کا لہجہ بے لچک اور سخت تھا۔ حسن نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ کیا یہ وہی عمر حیات تھا جو آج صبح اس سے ملنے آیا تھا؟ حسن کو یکدم اس کی ذات سے ایک رعب سا محسوس ہوا۔ سر، میں معذرت چاہتا ہوں، اصل میں میری طبیعت کچھ ناساز ہے۔ طبیعت ناساز ہے تو چھٹیاں لے کر گھر پہ آرام کرو۔ یہ کوئی ہسپتال کا بیڈ نہیں ہے، تھانہ ہے۔ ویسے اگر زیادہ بیمار ہو تو لمبی چھٹی دلوا دوں۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ SHO گڑبڑا گیا۔ سر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ بتائیے تو صحیح ہوا کیا ہے؟ میں کیسے آپ کی خدمت کروں؟ پلیز سر، آپ بیٹھ جائیے۔ وہ چاپلوسی کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ عمر نے ہاتھ جھلایا۔ ندیم علی کس کوٹری میں ہے؟ کھولو اسے ابھی، وہ رعب سے کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ SHO حق تک سا اسے کے پیچھے گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم اس بیچارے پہ اتنا غصہ کیوں ہو رہے تھے؟ باہر جاتے ہی حسن اس کے قریب جھکا تھا۔ جب بادشاہ کسی لمبے سفر سے واپس محل آتا ہے تو کچھ نئے احکام جاری کرتا ہے، کچھ چیزیں محل سے بدلواتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ لوگ صحیح کام نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے بھی نہیں کہ محل کو نئے احکامات کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بادشاہ واپس آ گیا ہے۔ دوسرا، اس سے پہلے لوگ تمہیں دبائیں، تم ان کو ان کے قصور گنوا دو، فائدے میں رہو گے۔ وہ بے نیازی سے کہتا آگے بڑھتا گیا۔ ہر کوئی اسی کو دیکھ رہا تھا، ہر کوئی اسی کی بات کر رہا تھا۔ ایک کوٹری کے سامنے آ کر وہ رکے تھے۔ عظیم SHO نے خود لاک کھولا۔ عمر اندر داخل ہوا۔ اندر کا منظر ایک قیدی، ایک مجرم کے کمرے کا بالکل نہیں تھا۔ کونے میں رکھا نرم میٹرس، پانی کا صاف ستھرا کولر، مچھروں سے بچنے کے مچھردانی، اور باہر سے منگوائے ہوئے کھانے کے ڈبے۔ چھوٹے قد والا ندیم اس وقت کرسی پہ بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ عمر کو دیکھ کر وہ اچھل کر کھڑا ہوا تھا۔ عمر نے زخمی اور غصے بھری نظروں سے عظیم کو دیکھا۔ یہ تمہاری ماں کا گمشدہ بیٹا ہے جو اس کے اتنے لاڈ اٹھا رہے تھے تم؟ وہ پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ عظیم اچھل کر دور ہٹا۔ حسن کو بھی اب اس سے ذرا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ یہ ماحول اس کے لیے نیا تھا، اور عمر کا یہ چہرہ اس کے لیے انجانا۔ سر، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہم نے اس کو 3rd ڈگری ٹارچر دیا ہے۔ ہم نے اس کو برف کے سل پہ لٹایا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر مارا ہے، اس کے تلوے کوٹے ہیں۔ تلوے کوٹنا پولیس کی تفتیش کا ایک اہم رکن ہوتا ہے۔ اس طریقہ کار میں ملزم کو ایک پھٹے پہ الٹا لٹایا جاتا ہے اور اس کے تلووں پہ سرسوں کا تیل لگا کر ڈنڈے مارے جاتے ہیں۔ ایسے میں ملزم کے سر کی رگیں تک ہل جاتی ہیں، یہاں تک کہ چھتر بھی استعمال کیا ہے۔ چھتر پولیس کے
اظہار ثانی کے اوزار میں سے ایک ہے۔ یہ چمڑے کا بنا ہوتا ہے۔ جب یہ ملزم کے جسم پہ لگتا ہے تو اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے لگنے کے بعد ہاتھی بھی خود کو ہینڈ کہنے لگتا ہے۔ یہ جسم کی کھال تک ادھیڑ دیتا ہے۔ لیکن یہ کچھ نہیں بتا رہا سر، میرا یقین کریے، میں آپ کا وفادار ہوں۔ وہ اپنی صفائی دینے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ ندیم اسی طرح کھڑا رہا، بے نیاز، بے پرواہ۔ عمر نے بلند آواز سے 2 سپاہیوں کو آواز دے کر اندر بلایا تھا۔ دونوں دوڑے چلے آئے۔ عمر نے ان کی طرف نہیں دیکھا، وہ عظیم کو دیکھتا رہا۔ سیف اللہ، اس نے ایک اہلکار کو دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، تم پہ کیس بن رہا ہے۔ تم نے ندیم کو جو چھتر مارا ہے، اس کی وجہ سے اس کے ساتھ کہیں نجی مسائل ہو گئے، تمہیں سسپینڈ کرنا ہوگا۔ اہلکار ہونکوں کی طرح اسے دیکھے گیا۔ سر، چھتر تو دور کی بات ہے، اس کو تو ایک چپیڑ بھی نہیں لگی۔ یہ مجھ پہ کیس لگا رہا ہے۔ آپ مجھے 2 منٹ دے دیں، اس کے ساتھ یہ مجھ پہ کیس تو دور کی بات، اس تھانے کے سارے کیس اپنے سر لے لے گا۔ وہ ایک دم جذباتی ہو گیا۔ عمر نے عظیم کو میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی والی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ عمر نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے باہر بھیجا۔ سر، اس بچے کو ساتھ لے جاؤں میں؟ جاتے جاتے وہ مڑا اور حسن کو دیکھ کر پوچھا۔ عمر نے نفی میں سر ہلایا۔ عظیم باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد اب اس سیل کا منظر کچھ یوں تھا کہ ندیم کو کرسی پہ باندھ کر بٹھا رکھا تھا۔ 2 اہلکار اس کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ ایک بلب اس کے سر پہ لٹک رہا تھا۔ حسن ایک کونے میں دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ اپنا موبائل نکالو حسن اور ویڈیو بناؤ۔ عمر نے اس کو دیکھے بغیر حکم صادر کیا۔ حسن نے بنا کسی بحث کے موبائل نکال لیا۔ میں تم سے صرف ایک بات پوچھوں گا ندیم، صرف ایک۔ عمر اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھا کہہ رہا تھا۔ تم نے جج صاحب کی بیٹی کا اغوا کس کے کہنے پہ کیا تھا؟ تم مجھے صرف پیادوں کا بتا دو، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ چلو بتاؤ شاباش۔ عمر نے جیسے اس کو پچکارا تھا۔ حسن نے عمر کے بولتے وقت کیمرہ بند رکھا۔ جیسے ہی وہ بول کر خاموش ہوا، اس نے ویڈیو سٹارٹ کر دی۔ ندیم نے 1-2 لمحہ اس کو مسکراتی نظروں سے دیکھا، پھر زبان تک انگلی لے جا کر ہاتھ سے نفی کا اشارہ کیا ہو، جیسے کہہ رہا ہو میں بول نہیں سکتا۔ عمر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، ایک نظر دیوار کے ساتھ کھڑے حسن کو دیکھا، پھر مڑا، پستول جیب سے نکالی اور ندیم کے ران کا نشانہ لیا۔ اگلے ہی لمحے فرش خون سے اور کوٹری ندیم کی چیخوں سے گونج اٹھی۔ وہ بری طرح چلا رہا تھا۔ حسن نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ دونوں اہلکار بھی حق دک رہ گئے۔ میں نے کہا نا ندیم، میں ایک ہی بات پوچھوں گا، اس کا جواب صحیح دینا۔ وہ درد کی شدت سے بے ہوش ہوتے ندیم کی طرف جھکا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں بس صفاقی تھی، خون تھا۔ ندیم بری طرح کرا رہا تھا اور عمر کو گالیاں دے رہا تھا۔ جج صاحب کی بیٹی کو کس کے کہنے پہ اغوا کیا؟ اس نے چبا چبا کر پوچھا تھا۔ نہیں بتاؤں گا، کچھ نہیں بتاؤں گا، تم چاہے مجھے مار دو تب بھی نہیں بتاؤں گا، وہ چلایا تھا۔ بالآخر وہ بولا تھا۔ حسن نے مردہ آنکھوں اور کامتے جسم سے اس کو دیکھا۔ خون اس کی ٹانگ سے بھل بھل بہہ رہا تھا۔ فرش سرخ ہونے لگا تھا۔ عمر ایک بار پھر اس کے قریب آیا، پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھا، درد سے دوہرے ہوتے ندیم کی آنکھوں میں دیکھا۔ اصل میں کیا ہے نا، میں تمہارا باپ نہیں ہوں جو تمہارے نخرے اٹھائے گا یا جسے تمہاری تکلیف سے فرق پڑے گا۔ اس لیے اس نے اپنا انگوٹھا اس کے زخم والی جگہ پہ رکھا۔ آنکھوں میں جیسے بے رحمی اتر آئی۔ اسی وقت عمر کا انگوٹھا اس کے پھٹے ہوئے گوشت کے اندر تک گھستا چلا گیا۔ ندیم درد سے تڑپنے لگا۔ پاس کھڑے اہلکار بے حسی سے جبکہ حسن سفید پڑتے چہرے کے ساتھ سارا منظر دیکھے گیا۔ اسے عمر سے خوف آیا تھا، اسے خون سے خوف آیا تھا، آج اسے درد سے خوف آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ درد کی شدت سے ندیم بے ہوش ہو جاتا، عمر نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ اس کی پوری ہتھیلی خون آلود ہو گئی تھی۔ اب وہ سر کو پیچھے پھینک کے نیم مردہ سا ہو گیا تھا۔ جج صاحب کی بیٹی کس کے کہنے پہ اغوا کیا؟ عمر نے ایک بار پھر پوچھا۔ یہ درد میرے لیے، وہ درد کی شدت سے بامشکل بول رہا تھا، درد میرے لیے کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ میرے لیے درد وہ ہوگا جب میں تمہیں سچ بتا دوں گا اور اب اپنی محبت کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھوں گا۔ وہ اٹک کر بول رہا تھا۔ بھول جاؤ عمر حیات، بھول جاؤ کہ میں کچھ بتاؤں گا۔ میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو تب بھی نہیں بتاؤں گا۔ آنکھیں بند ہونے لگی تھی جب عمر کی آنکھ کے اشارے پہ اس کے سر پہ ٹھنڈا یخ پانی ڈالا گیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ جسٹ لیو ہم، ہی ڈونٹ نو اینی تھنگ، ہی از بلیڈنگ، لیو ہم پلیز۔
حسن کی معصوم آواز پہ عمر نے مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے دشمن کے لیے ترہم تھا۔ وہ ایک بچہ تھا اور عمر اسے کہاں لے آیا تھا۔ اسے بے اختیار خود سے نفرت ہوئی، لیکن اگلے ہی پل اس کے تاثرات سخت ہو گئے۔ تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر یہ اس رات وہ سب کچھ نہ کرتا تو تمہارا باپ مرتا نہیں۔ کیا تم اپنے باپ کی لاش بھول گئے ہو؟ وہ جانتا تھا اس کے باپ کی لاش کا منظر اس کا سب سے بڑا غم اور سب سے بڑا صدمہ تھا۔ حسن خاموش ہو گیا اب کہ اس کی آنکھوں میں ترہم ختم ہو گیا۔ عمر ایک بار پھر ندیم کی طرف مڑا، پھر یکدم اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ وہ واپس آ کر اپنی کرسی پہ بیٹھا، اپنا موبائل اٹھایا اور اس پہ کچھ تصاویر چلا کر ندیم کے چہرے کے آگے کی۔ یہ شاہ تاج ہے نا، تمہاری محبوبہ، عمر نے کہنا شروع کیا۔ ندیم بے بسی سے ان تصاویر کو دیکھنے لگا۔ یہ دیکھو، اس نے ایک تصویر ندیم کے آگے کی جس میں شاہ تاج کے ساتھ ایک مرد کھڑا تھا۔ وہ تصویر کسی نیوز چینل سے لی گئی تھی جس کے نیچے اردو میں بڑا واضح سا کچھ لکھا ہوا تھا، مشہور کرمنل لائر شاہ تاج کبیر جلد ہی رشتہ ازواج میں بندھنے والی ہیں۔ 2 دن بعد ان کی لا فرم کے لیے دی جانے والی ایک پارٹی میں شاہ تاج کبیر مشہور بزنس ٹائکن حمزہ شاہ نواز سے اپنی منگنی کی خبر کی تصدیق کرنے والی ہیں۔ ذرائع کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ ابھی ندیم کی بے قرار نظریں کچھ اور پڑتی جب عمر نے موبائل اس کی آنکھوں کے آگے سے ہٹا لیا۔ یہ حملہ مختلف تھا۔ ندیم کی آنکھوں میں بے پناہ تکلیف ابھر آئی، گولی کی تکلیف سے بھی زیادہ تکلیف۔ مجھے سچ نہیں بتاؤ گے، میرا کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ جس عورت کی خواہش میں نے کی تھی وہ اب میری ہے، اس نے پہلی بار اظہار کیا تھا۔ لیکن تم کیا کرو گے ندیم؟ پہلے اس کے بھائی نے تمہارے کم مایا ہونے کی وجہ سے اپنی بہن کا رشتہ تم سے نہیں کیا، لیکن تمہیں زیادہ فرق نہیں پڑا۔ اگر وہ تمہاری نہ ہوئی تو وہ کسی کی نہیں تھی، لیکن اب تمہارا رقیب آنے والا ہے، تمہیں اس کو آنے سے روکنا ہوگا اور اس کے لیے تمہیں باہر جانا ہوگا، عمر سور پھونکنے والے لہجے میں کہہ رہا تھا، اور ندیم اپنی ہر تکلیف بھلائے بس اسے سن رہا تھا۔ شاہ تاج تمہیں یہاں سے نہیں نکالے گی، تمہیں یہاں سے اگر کوئی نکال سکتا ہے، ہاتھ کی بند مٹھی سینے پہ ماری، تو وہ میں ہوں۔ عمر حیات ہے جو تمہاری غیرت بچا سکتا ہے، یا پھر تم اتنے بے غیرت ہو کہ جس عورت کو تم چاہتے ہو اسے کسی اور کا ہونے دو گے؟ جس عورت پہ تمہاری نظر پڑی اس پہ تم کسی اور کی نظر برداشت کر لو گے؟ بتاؤ، کیا تم اتنے بے غیرت ہو؟ عمر پیچھے کو ہوا، کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے۔ اب وہ واقعی اس جگہ کا بادشاہ لگ رہا تھا۔ ندیم چند لمحہ اس کو دیکھتا رہا، ذہن میں جمع تفریق کرتا رہا۔ شیر علی اس کو نہیں نکالے گا۔ وہ اپنے بھائی کے اس عمل سے پہلے بھی خوش نہیں تھا۔ ریسٹورانٹ کی CCTV فوٹیج میں بھی وہ اس پہ اسی وجہ سے چلا رہا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو آخری بار اس کام سے باز رکھنے آیا تھا۔ اس کے تعلقات نہیں تھے، وہ بس کام کرتا تھا، ساری ڈیل سارے معاہدے اس کا بھائی کرتا تھا، سو اس کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ شاہ تاج، وہ جس کی محبت میں اس نے خود کو غیر محفوظ کر دیا، وہ جس کے لیے اس نے اپنے بھائی کو چھوڑ دیا، جس کے لیے اپنے قد سے بڑے دشمنوں سے دشمنی کر بیٹھا، آج وہ اس کی محبت کا یہ صلہ دے رہی تھی۔ وہ ان مردوں میں تھا جو عورت سے محبت کا دعویٰ کر لیتے ہیں لیکن ان پہ اعتبار کو اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں۔ میرے یہاں سے نکلنے کی کیا قیمت ہے؟ اب کہ اس کی آواز صاف تھی، گولی لگنے کا درد کہیں دور جا سویا تھا، دل ٹوٹنے کا درد زیادہ بڑا تھا۔ اس انسان کا نام جس نے تمہیں حکم دیا؟ شاہ تاج، وہ بے لچک لہجے میں بولا۔ وجہ؟ اس کے کسی کاروباری دوست نے اس سے مدد مانگی تھی، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ لڑکی میراث سلطان کی بیٹی ہے تب اس نے یہ کام کرنے کی حامی بھر لی، خوشی خوشی۔ لیکن تم اس واقعہ میں صرف 3 منٹ کے لیے شامل ہو۔ اس کے کیوں نہیں؟ کیونکہ میں بس ڈسٹریکشن تھا، میں نے اپنا چہرہ جان بوجھ کر دکھایا تھا۔ پولیس میرے پیچھے لگ جاتی اور میں کچھ بولتا ہی نہیں، میراث سلطان ڈھونڈ ڈھونڈ کر مر جاتا، لیکن اسے اپنی بیٹی کا مجرم ملتا ہی نہیں۔ میں 2 دن میں چھوٹ جاتا، لیکن پھر پتہ نہیں کہاں سے تم بیچ میں آ گئے اور ہم سب کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن گئے۔ اسی وقت اس کے ساتھ کھڑے اہلکار نے اس کے منہ پہ زوردار چانٹا رسید کیا تھا۔ صاحب سے زبان لڑاتا ہے، ہاں؟ چھوڑو اس کو، بات کرنے دو ابھی۔ عمر نے اس کو ناگواری سے ٹوکا۔ وہ تابعداری سے ہٹ گیا۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اسے ندیم بیکار لگا۔ حسن اسی طرح دیوار سے لگا کھڑا رہا۔ عمر نے اس کی طرف دیکھا، اس کی نظروں میں نرمی آ گئی۔ آ جاؤ بچے، ادھر آؤ۔ اس نے پیار سے حسن کو قریب بلایا۔ حسن اس کے قریب نہیں آیا، وہ وہیں کھڑا رہا، لیکن دور کہیں۔ اسے لگ رہا تھا اب وہ کبھی کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ آج کے بعد حسن ویسا نہیں رہے گا۔ اسے نہ آتے دیکھ عمر خود اس کے قریب گیا اور اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ حسن بدک کر دور ہٹا تھا، جیسے کسی کرن کو چھو لیا۔ اس کی نظریں عمر کے ہاتھ پہ جمی تھی، وہ ہاتھ خون آلود تھا۔
ظاہر ہے وہ میراث سلطان کا اولاد تھا. انہی کی طرح سینٹ چاہے کسی نے کتنا بڑا گناہ کیا ہو لیکن ان کے دل سے رحم نہیں جائے گا. وہ اپنے بچوں میں اپنی عادت ڈال گئے تھے. وہ میں نے سر جھٹکا. تم مجھے یہاں سے نکالنے کب آؤ گے؟ اب کب سے؟ ندیم کی نیم مردہ سی آواز آئی تھی. عمر پورا کا پورا مڑا تھا. میں ضرور تمہیں یہاں سے نکالنے آتا اگر میں تمہارا باپ ہوتا اور تم میری نیک اولاد. لیکن افسوس نہ میں تمہارا باپ ہوں نہ تم کوئی اچھی اولاد. باہر میں جاؤ. اس کے منہ پہ جوتا مارنے والی لہجے میں بول کر وہ باہر نکل گیا. تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ. ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. یقیناً آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے اس ناول کو. آئی ایم سوری کہ میں اس سے زیادہ آپ لوگوں کو ناول نہیں دے سکتی کیونکہ میں ایک ساتھ 4 ناول پرووائڈ کر رہی ہوں. سو تھوڑا مشکل ہے. اور آج میرا خیال کہ تو کوئی 3-4 ہی ایپیسوڈ رہتی ہیں کارپے ڈیم کی. ٹھیک ہے, یا کارپ ڈائم, جو بھی آپ لوگوں کو بہتر لگتا ہے آپ لوگ وہی سن لیں. جو آپ لوگوں کے کانوں کو اچھا لگتا ہے وہی آپ لوگ سمجھ لیں. ٹھیک ہے, تو ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.